اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامات قیامت کی سیریز میں آج ہم جس علامت صغریٰ کا ذکر کریں گے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں خطہ عرب میں معاشی خوشحالی ہوگی اور بلند عمارتوں پر لوگ فخر کریں گے۔ خطہ عرب جو تھا جزیرۃ العرب، اس میں معاشی خوشحالی کا دور دورہ ہوگا، ہر طرف معاشی خوشحالی کا دور دورہ ہوگا، اور ہم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، پوری تفصیل کے ساتھ، پوری توضیح کے ساتھ، عمارتوں کے بننے کو، بڑی بڑی عمارتوں پر فخر کرنے کو، باہم متفاخرانہ انداز میں، پھر مقابلے میں ایک سے بڑی عمارت بنانے کو، پھر اس سے بڑی عمارت بنانے، یہ سب کچھ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس کو حضور نے علامات قیامت کے طور پہ بیان کیا، اور جو معروف حدیث جبرائیل ہے اس میں بھی آپ نے اس طرف اشارہ فرمایا کہ علامات قیامت میں سے جب سوال کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ نے علامات قیامت میں فرمایا کہ بدو جو ہوں گے وہ بلند عمارتیں تعمیر کرنے لگیں گے اور باہم تفاخر کریں گے۔ اچھا، یہاں ایک وضاحت ضروری ہے جس کا آگے ہم بیان کریں گے کہ عرب بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے، اس پر باہم فخر کریں گے، تو اس میں عرب کی تنقیص یا ان کی تحقیر مقصود نہیں ہے، بلکہ اس سے یہ واضح کرنا ہے کہ جب مال و دولت کی کثرت ہو جائے گی تو اس کو لا محالہ وہ کثرت دنیاوی محبت اور دنیاوی غرض اور دنیاوی مقاصد اور دنیاوی میلانات کی طرف ایک تو انسان کو متوجہ کر دیتی ہے، دوسری یہ کہ جب خطہ اہل عرب کے پاس دولت کی کثرت ہوگی تو وہ اس کو کسی با مقصد کام میں لگانے کی بجائے بے مقصد کام میں لگائیں گے۔ بڑی بڑی عمارتیں بنانا، اس پر کروڑوں اربوں خرچ کرنا، پھر فخر کرنا، پھر ایک ایک جگہ پہ جانا شکار کے لیے اور وہاں پہ کروڑوں اربوں خرچ کر کے آنا، یہ کہاں کی سمجھداری ہے؟ ان کو کسی پروڈکٹیو جگہوں پہ بھی لگایا جا سکتا تھا اس مال کو، لیکن وہ نہیں لگائیں گے۔ یہی علامت قیامت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری کتاب الفتن حدیث نمبر 6704، کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقوم الساعۃ حتی یتطاول الناس فی البنیان، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ لوگ اونچی اونچی عمارتیں تعمیر کرنے کا مقابلہ کرنے لگیں۔ اور یہی نشانی حدیث جبرائیل میں تفصیل سے آئی کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، 50 نمبر حدیث، حضور نے فرمایا کہ علامات قیامت میں سے یہ ہے کہ جب لونڈی اپنے حکمران کو جنے گی، یعنی جو اولاد ہوگی وہ ماں باپ پر حکمرانی کرے گی، جب تم دیکھ لو کہ ننگے پاؤں پھرنے والے، پھٹے پرانے کپڑوں میں پھرنے والے اور بکریاں چرانے والے بڑی بڑی عمارتیں بنائیں، تو پھر قیامت قریب ہے۔ اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ جو علامات بیان کی یہ اہل عرب کی ہیں کہ وہ طبعاً سادہ تھے، پھٹے پرانے کپڑے تھے، معاشی خوشحالی اس طور پہ نہیں تھی، لیکن قرب قیامت میں یہ سب ہوگا، اور پھر بڑی بڑی عمارتیں، خاص طور پہ یہ پچھلی ایک صدی سے جو ان کا شوق اور یہ ذوق ڈیولپ ہوا ہے، یہ اس قرب قیامت کی علامات کے طور پہ۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، حدیث پاک ہے، یہ حدیث امام احمد بن حنبل نے مسند احمد بن حنبل میں بیان کی، 9117، اور امام دارقطنی نے السنن میں بیان کی 49 نمبر حدیث۔ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ چرواہوں کو لوگوں پر حکمرانی کرتے دیکھا جانا، ننگے پیر، ننگے بدن اور بھوکے، حریص اور لالچی لوگوں کا اونچی اونچی عمارتیں بنانا اور پھر عمارتوں میں آپس میں مقابلہ کرنا، جب تم یہ چیزیں دیکھ لو، اور لونڈی کا اپنی مالکن کو جننا، یعنی ایسی اولاد جو اپنی ماں باپ پر حکمرانی کرے گی، جب تم یہ چیزیں دیکھ لو تو سمجھ لینا یہ قیامت کی علامات میں سے ہیں، قرب قیامت کا زمانہ ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں فرمایا کہ میرا وطن جو عرب ہے لک دک صحرا کی بجائے نہروں اور باغات کا مرکز بن جائے گا، یعنی اس میں فراوانی ہوگی، معاشی فراوانی اور خوشحالی ہوگی۔ اور جب حضور نے فرمایا ایسا ہو تو سمجھ لینا کہ قیامت قریب ہے، اور پھر آگے وضاحت بھی فرما دی کہ جب عرب میں باغات اگنے لگیں، جب چشمے پھوٹنے لگیں، جب نہریں نکلنے لگیں تو سمجھ لینا قیامت قریب ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ نے حدیث روایت کی کہ حضور نے علامات قیامت بیان کرتے ہوئے فرمایا، جو صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1012 ہے، فرمایا لا تقوم الساعۃ، قیامت قائم نہیں ہوگی، حتی تعود ارض العربی
حتیٰ کہ عرب کی ریگستان زمین نہروں اور باغات کا مرکز بن جائے، اس وقت تک قیامت برپا نہیں ہوگی۔ یعنی یہ پوری کی پورا منظرنامہ ہے ہمارے سامنے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اہل عرب اسی ڈگر پر ہیں جس کی طرف یہ اشارہ کیا گیا تھا۔ تو حضور نے ساتھ یہ فرمایا کہ اور ہر علامات قیامت میں سے جو بھی بیان فرماتے اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی تعلیم دی گئی کہ ہم اس سے پناہ مانگیں تاکہ ہم یہ جو فتن اور یہ فتنوں کا دور دورہ ہوگا تو ہم اپنے آپ کو اس سے محفوظ رکھیں اور ان فتنوں سے اپنے ایمان کو سلامت لے کر جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان فتنوں سے محفوظ فرمائے۔